ہے اور سندھ لیول پہ جو ہوا ہے ایگریمنٹ، جس کی وجہ سے آج یہ محفل سجی ہے، جس کی وجہ سے السلام علیکم، میں ہوں عتیق اسلام۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بننے والی حکومت، جو کہ 11 پارٹیوں کا اتحاد تھا، وہ حکومت ایک مضبوط حکومت ہوگی یا کمزور حکومت ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 2018 کے الیکشن میں یہ آپ کو درخواست کی تھی کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ تاریخ کی کمزور ترین حکومت ہوگی، اور کچھ دوست یہ کہہ رہے تھے کہ کمزور ترین کیسے ہوگی؟ تو کمزور ترین ایسے ہوگی کہ لیجسلیشن ہوئی نہیں، قانون سازی ہوئی نہیں، اور ایک بیساکھیوں پہ چلنے والی حکومت اب اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ لیکن یہ 2023 کی جو بھی حکومت بنے گی، اگر وہ عمران خان صاحب کی بنے گی تو وہ تاریخ کی مضبوط ترین حکومت ہوگی، کیونکہ اس میں 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ سیٹیں وہ لے کر واپس آ رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت تاریخ کی جو کمزور ترین حکومت تھی عمران خان صاحب کی، اس سے بھی کمزور حکومت اس وقت پی ڈی ایم کی بنی ہے۔ وہ کس طرح سے بنی ہے اس ویڈیو میں آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اس وقت اتحاد تھا، جس میں سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نون لیگ کے ساتھ تھے، اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، یہ مین جماعتیں ہیں۔ اس کے علاوہ 11 جماعتوں کا اتحاد ہے، لیکن یہ مین جماعتوں کا اتحاد اس طرح سے ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت وفاق میں کوئی بھی وزارت لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملکی جو معاملات ہیں وہ اس وقت زبردست بحران کا شکار ہیں، تو اس ڈوبتی کشتی میں ہم اگر بیٹھیں گے تو ان کے ساتھ ہی ڈوب جائیں گے۔ تو وہ اس وقت ان کے ساتھ آنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ تو وہ سوچ کیا رہے ہیں؟ وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک الائنس بنایا جائے، جس میں ایک جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے، جس میں جنوبی پنجاب کے اندر جو سیٹیں ہیں وہ پیپلز پارٹی کچھ سیٹیں جو ہے وہ ان میں اتحاد کرے گی نون لیگ کے ساتھ۔ تو اس قسم کے جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں، جبکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وفاقی حکومت میں بالکل شامل ہونے نہیں جا رہے، کیونکہ اس کے اندر جو ناکامیاں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے اوپر آئیں گی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ملبہ جو ہے وہ شہباز شریف کی گورنمنٹ پہ آئے گا۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جس دن اس کا چناؤ ہونا تھا شہباز شریف صاحب کا، تو اسی دن ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں وہ آپ کو جھگڑتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ پارلیمنٹ کے لوگ، آپ کا وہ اسکرین پر یہ ویڈیو چل رہی ہوگی کہ اس وقت جو وسیم اختر صاحب ہیں وہ اپنے ہی پارٹی کے دوسرے بندے کے ساتھ وہ لڑائی کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، اور ویڈیو سکرین پر آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا کہ وہ کس طرح سے لڑائی کر رہے ہیں۔ جو بھی ہمارے سورسز ہیں اس میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ ان سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے جو اتحاد کیا ہے وہ کمزور اتحاد کیا ہے۔ کس بیس پر اتحاد کیا؟ وزیر اعظم صاحب نے تو ہمارا نام بھی تک نہیں لیا جس وقت انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو وفاقی سطح پر جو بھی انہوں نے ہمیں وزارتیں دینی تھی اس کے حوالے سے انہوں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی، تو اپنے اتحاد کس حوالے سے کیا ہے؟ تو آگے چل کر وسیم اختر صاحب سے پھر ایک اینکر نے سوالات بھی پوچھے، اور اس کے سوالات بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ کہہ دیا ہے کہ جس کی اکثریت ہوگی پارلیمنٹ کے اندر، یعنی پارلیمنٹ میں نون لیگ کی اکثریت زیادہ ہے، تو لہٰذا صدر بھی نون لیگ کا ہوگا۔ یعنی فلی طور پر پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے کہ وہ اس آگ کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو دھکیلے، ان کو گندا کرے، ان کو خراب کرے۔ تو یقیناً اس وقت آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت ملکی حالات جو ہے وہ ایک زبردست قسم کے آئینی بحران کا شکار ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس میں کہ اس وقت جو ملکی بحران ہے وہ بہت ہی زیادہ شدت اختیار کر چکا ہے، جس میں عمران خان صاحب نے جو نیشنل اسمبلی ہے اس سے استعفے دے دیے ہیں، اور استعفے جو ہے وہ ایک ملک کے اندر جو کمزور جمہوریت ہے اس کی عکاسی کر رہے ہیں۔ اس وقت تاریخ کی بدترین حکومت ہمارے اوپر جو ہے وہ لاد دی گئی ہے، جس کی کوئی اپوزیشن نہیں ہے۔ اپوزیشن یہ مانگے تانگے کی اپوزیشن، جس میں اپنے ہی کچھ ارکان پکڑ کر رائٹ لیفٹ میں بٹھا کر جو ہے اپنی اپوزیشن تیار کریں گے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں حکومت تو ہو جائے گی، لیکن پوری دنیا اور خاص کر پاکستان کے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے معاملات کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں کہ سب سے پہلا آرڈر شہباز شریف صاحب کا یہ آیا تھا
کہ نیب کے اندر ان کی جس دن انہوں نے حلف اٹھانا تھا اس دن پیشی تھی، تو انہوں نے نیب کی ٹیم کو، وکلا کی ٹیم کو عدالت میں پیش ہونے سے منع کر دیا، اور کیس ان پر یہ تھا کہ 16 ارب روپے کے منی لانڈرنگ کا کیس شہباز شریف اور ان کے بیٹے پر تھا۔ اس کی ضمانت کے لیے انہوں نے وہاں پر جانا تھا کہ عبوری ضمانت ان کی کینسل ہو رہی تھی۔ عبوری ضمانت کے کینسل ہونے کے لیے انہوں نے نیب کی ٹیم کو وہاں پر جانے سے روک دیا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پر کچھ افسر بھی پائے گئے ہیں جو کہ وہاں سے سیکریٹ ڈاکومنٹس اٹھا کر نیب سے بھاگ رہے تھے، اور وہاں پر سیکیورٹی گارڈ نے ان کو پکڑا۔ تو یہ اس قسم کے کام کرنے کے لیے وزارت عظمیٰ کی سیٹیں سنبھالتے ہیں، اور یہ مستقل طور پر اپنے اقتدار کو میرا نہیں خیال کہ یہ سنبھال سکیں گے۔ اب کرنا کیا ہوگا کہ یہ کمزور ترین حکومت ہے جس میں ایم کیو ایم کے بیسس پر جو ہے، اگر ایم کیو ایم ناراض ہو جاتی ہے تو ٹوٹل ان کے ووٹ قومی اسمبلی میں 174 ہیں، 174 ووٹ میں 15 سے 16 ووٹ جو ہے وہ میرے خیال سے ایم کیو ایم کے ہیں۔ اگر وہ نکل جاتے ہیں تو یہ حکومت جو ہے دھڑم سے نیچے زمین پر آ جائے گی۔ تو یہاں پر بھی میرے خیال ہے کہ ملک کے اسٹیبلشمنٹ کے نے ان کو وقت اور حالات کے لحاظ سے ایک کمزور ترین حکومت بنایا کہ جب چاہیں ان کو گرا دیں گے۔ تو یہ سچویشن ہے۔ اب اینڈ میں ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں جو کہ وسیم اختر صاحب نے اپنے ہی پارٹی رکن کے ساتھ جھگڑا کیا، اور انہوں نے بعد میں آ کر ایک اینکر کو کیا باتیں کی، وہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو اس لڑائی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ کمزور ترین حکومت ہے، اور کمزور ترین حکومت جو ہے وہ کب تک ٹکی رہتی ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ تو یہ ویڈیو جو ہے اینڈ میں لگا رہا ہوں، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ صاحب کی تقریر میں میری خواہش تھی کہ جو ایگریمنٹ فیڈرل لیول پہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا ہے اور سندھ لیول پہ جو ہوا ہے ایگریمنٹ، جس کی وجہ سے آج یہ محفل سجی ہے، جس کی وجہ سے حکومت گئی ہے ہمارے 7 ووٹوں کے حوالے سے ایم کیو ایم کے، اس کا اعلان آج ہونا چاہیے تھا ان ایگریمنٹس کا جو فیڈرل گورنمنٹ نے کیے ہیں، جو نون نے کیے ہیں، جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیے ہیں، جو آصف زرداری صاحب نے کیے ہیں، اس کا بھی اعلان اگر پی ایم صاحب اپنی سیٹ میں کرتے تو زیادہ بہتر۔ یعنی ایم کیو ایم کو گلا ہے، لیکن ڈاکٹر مقبول صدیقی صاحب کہتے ہیں خالد مقبول سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں، وہ کوئی اور بات کر رہے تھے آپ پی ایم صاحب سے؟ نہیں، ان کو پرچی بھی بھیجی تھی اس حوالے سے، مگر انہوں نے دیکھی نہیں، اس لیے میں نے مجبوراً کھڑے ہو کے بات کی۔ یعنی آپ کو گلا ہے، ایم کیو ایم کو گلا ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔